ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں جو ایک نیا کھیل شروع ہو رہا ہے امریکی افواج کے انخلاء کے ساتھ، اس میں وہاں پہ افغانستان میں باقاعدہ طور پہ دہشت گرد تنظیموں کو منظم بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کا حوالہ یو ایس سینٹکام کے چیف جنرل میکنزی نے دیا کہ افغانستان میں القاعدہ اور داعش کو منظم کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک خطرے کی بات ہے. پاکستان نے جتنی ایفیکٹولی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس حوالے سے جنرل قمر باجوہ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ہم کے لیے بہت خوبصورت 18-19 سال کے جوان قربان کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں، اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور عنقریب ان تک بھی قانون کی گرفت ہوگی. اور ناظرین، افواج پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف جو منظم قسم کی ایک کیمپین چلتی ہے، جس میں کہ سوشل میڈیا ایک نیا ٹول ہے وار کا، اور اس کو جب آپ ریجنل ڈائنامکس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں. سابق ڈی جی ISPR جنرل آصف غفور نے اس حوالے سے کیا بتایا تھا ان کیمپینز کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے. اویئرنیس سے ذمہ داری آئے گی. کسی بندے کو آپ ڈنڈے کے زور پہ کوئی چیز نہیں کرا سکتے. اگر آپ اس کو احساس دلا دیں کہ یہ کام غلط ہے، اگر کوئی مجھے گالیاں نکال رہا ہے تو آئی ہیو گون تھک اسکن، کتنی نکال لے گا؟ ہاں، جس دن جب کوئی وہ لمٹس ایسی کراس ہو جائیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کو، مجھے گالی دینے سے نیشنل سیکیورٹی شاید ڈسٹرب نہ ہو، لیکن کوئی ایسے کام کر لیں جو ہماری نظر میں ہے، FIA کی نظر میں ہے. سوشل میڈیا پہ جو کام ملک کے خلاف ہوگا وہ اگنور نہیں ہوگا. باقی کچھ لوگ کر کے تھک گئے ہیں، کچھ اور تھک جائیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین، موجودہ ڈی جی ISPR جنرل بابر افتخار صاحب نے اس 5th جنریشن وار اور EU ڈس انفارمیشن لیب کے حوالے سے جو افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، افواج پاکستان کے سربراہان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مختلف اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. Recently, they've unearthed a major effort by the Indians in the form of EU Disinformation Lab. The way they've been trying to prop up different issues across the world. It's a major part of the 5th generation warfare. In case of Pakistan, I think Pakistan is being subjected to this 5th generation warfare and hybrid applications in a massive way, and we are aware of that. اور ایک بڑے طریقے سے، ایک منظم طریقے سے پاکستان کو اس نئی جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ریجنل ڈائنامکس ہیں. حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے، اور پچھلے 3 سال میں کیا یہ چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں کہ حکومت کے ساتھ واقعی یہ کچھ ہو رہا ہے، یا کہ نہیں یہ کوئی ملٹری ٹرمینالوجیز ہے جس کا حقائق سے تعلق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حقیقت ہے، اور میں پہلے حکومت کا، پھر یہ جو پوری کیمپین چل رہی ہے اس کے حوالے سے بات کروں. پہلی دن جب تحریک انصاف کی حکومت بنی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے حلف لیا اور پہلے دن پارلیمنٹ گئے، کہتے کہ ناکام نااہل. پہلا دن ہے، اور اس کی معیشت جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا، جو ملک کو ڈیفالٹر. 12 اگست کی ایک رپورٹ ہے، پہلے دن سلیکٹڈ کا لفظ ہے، بلاول صاحب نے استعمال پہلے دن سے انہوں نے اس قسم کی ٹرمینالوجیز کا استعمال شروع کیا. انہوں نے حکومت کے اوپر، عمران خان کے اوپر ایک پوری کیمپین، اور جتنے بھی مخالفین ہیں جو EU ڈس انفو لیب میں جن کے نام تھے وہ پورے منظم تھے، اور انہوں نے آغاز کر دیا. اب 12 اگست عمران خان نے حلف لیا. 18 اگست کو 12 اگست کی ایک رپورٹ ہے کہ ملک ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے. 7 ممالک کا نام تھا، ایک پاکستان اس میں لکھا گیا تھا. نمبر 2، ریکارڈ قرضہ لیا. پاکستان کے ایکسپورٹس نہیں تھے. پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا بڑھ گیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا $19.2 بلین تک پہنچ گیا تھا. یہ اور انڈسٹری ٹیکسٹائل مل آپ کے 100 سے زیادہ بند ہو گئے تھے. مختلف آپ معاشی میدان میں اور سفارتی میدان میں آپ تنہائی کا شکار تھے. تو دنیا میں آپ ڈاکٹر اشفاق حسن نے تو ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب تو معاشی لینڈ مائن لگا کے بالکل انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن پاکستان سفارتی تنہائی کا بھی شکار تھا، اور ساتھ میں دہشت گردی کا شکار بھی ہو رہے تھے ہم، لیکن دہشت گردی کا الزام بھی ہمارے اوپر لگ رہا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک انڈیکیٹرز کی میں نے بات کی وہ تھا. اب سچویشن میں پہلے اکانومی کا بتاتا ہوں کہ سچویشن 2.5 سال میں اکنامک وارفیئر جو جنرل بابر افتخار بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں فیٹ اپ کا، پھر جو انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے، جو کل کیسز کے فیصلے آئے، یہ تمام چیزیں میں اس کے اوپر آنے سے پہلے آپ کو 2.5 سال میں بتا رہتا ہوں کہ یہ نعرے تھے، یہ دعوے تھے، یہ پوری کیمپین تھی. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ اور اب جو حیرانگی ہے نا، یہ حیرانگی نہیں ہے، یہ پریشانی ہے جو کہ ان کے گیم کو آگے بڑھا رہی تھی، پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کر کے. ان کو دکھ ہے، پریشانی ہے کہ یہ کیسے لے کے آئے. ہم نے تو بڑی ہمت کی تھی، محنت کی تھی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں، لیکن عمران خان کیا کر گیا؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نیت صاف ہو، کوشش ہو تو اللہ مدد دیتا ہے. سر، ایکسپورٹس ہمارے 14% بڑھ گئے، اس میں $20.96 بلین سے
تجاوز کر گئے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہمارا 17% بڑھا, آئی ٹی ایکسپورٹ ہمارا 46%, ریزرو ہماری 26%, اس میں اضافہ ہوا $15.5 بلین اور ہائیسٹ سینس 2016. ریمیٹنسز ہمارے ریکارڈ اضافہ 29%, اس میں اضافہ ہوا $24.24 بلین ہو گئے ہیں اور ابھی 2 مہینے رہتے ہیں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 9.29%, اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی تھی $19.2 بلین اور ہم اب $1 بلین تقریباً $1 بلین جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تک پہنچ گئے. پھر جو ہمارے ایگریکلچر زرعی ملک ہے, ہمارے 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے. زراعت میں جو 5 بڑے فصلیں ہیں اس میں سے 3 کا ریکارڈ اس وقت پیداوار ہوئی ہے, وہ آپ کی گندم, آپ کی مکئی اور آپ کی چاول. یعنی اگلے سال ہمیں گندم اور چینی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. یہ خوشخبری ہے, میں پوری پاکستان کو دیتا ہوں کہ اس میں 8.1% ویٹ میں اضافہ ہوا, رائس میں 13.6% اضافہ ہوا, جو مکئی ہے 7.38% اس میں اضافہ ہوا, گنے میں 22% اضافہ دیکھنے کو ملا, جو کہ دوسرے نمبر پہ پوری پاکستان کی تاریخ میں اضافہ ہے. اپوزیشن مانتی نہیں ہے یہ چیزیں ساری. سر اس میں سے کسی انڈیکیٹر سے کوئی انکار کر سکتا ہے, کوئی چیلنج کر سکتا ہے, وہ مان نہیں رہے. ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے, کوئی ان سے سوال ہی نہیں کر رہا. ان کا دکھ ہے, پریشانی ہے یا پشیمانی ہے, وہ یہ کہ ہمت کر کے, محنت کر کے ہم نے بیڑا غرق کر دیا. یہ عمران خان کہاں سے آگے کہ اس نے معیشت کو بھی اٹھا لیا. اب ان کو دکھ ہے, یہ پریشانی سمجھے نا. اب آتا ہوں, آپ نے سوال کیا تھا, دیکھیں ارشد بھائی, جو کارکی کا $1.2 بلین عمران خان نے اور آپ نے اداروں کا بھی ذکر کیا کہ وہ معاف کروایا. جرمانہ کس کی وجہ سے لگا تھا؟ ان کی نااہلی کی وجہ سے. ریکوڈک کا $6 بلین پاکستان کو نہ صرف جرمانہ لگا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. کس کی کرتوت تھے؟ ان کے. آپ فیصلہ کس نے کیا اور محنت کس کی تھی اور کامیابی کس کو ملی؟ پاکستان کو, عمران خان کو. اس طرح آربیٹریشن کے بہت سارے آپ کے کیسز ہیں, آپ مختلف ایگریمنٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے آئل ہو, گیس ہو, بجلی ہو, باقی معاملات ہو, اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ چیزیں چل رہی ہے. اب جو آپ نے کیمپین کی بات کی, میں پرانے وکیل کون سے ہائر ہوتے تھے ان آربیٹریشن میں, وہ پریزنٹیشن بھی دی گئی تھی کیبنٹ میں. پرائم منسٹر صاحب نے پوری بریفنگ لی کہ یہ وکیل کس طرح ہائر کرتے تھے, پتہ نہیں پیسے دے رہے ہیں, ڈالر دے رہے ہیں, کروڑ روپے پاکستانی قوم کا لگ رہا ہے. ایک ایگریمنٹ غلط کرو کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں جب کوئی جائے گا تو پاکستان ہارے گا. کیوں غلط کرو؟ کیونکہ آپ نے جیبیں بھرنی ہے, اپنے کمیشن اور کرپشن کرنی ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد وکلاء کو پیسے دے دے چلو, وہ پرسوئی نہ کرو. جب ملک کے سابقہ وزیر اعظم کی یہ حالت, تو میں نے پارلیمنٹ کی سپیچ کا حوالہ دیا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے, باقیوں سے پوچھو. جو پرائم منسٹر جو سابقہ تھا وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا, وہ آج لندن میں وفرور بیٹھا ہوا ہے. ان کے تو انٹرسٹ ہی باہر ہے, ان کے تو سارے مفادات ہی باہر ہے. تو اب آتے ہیں, آپ نے پارلیمنٹ میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, کوئی لابنگ فرم وغیرہ بھی ہائر تھی. تو جب جنرل بابر افتخار یہ انفارمیشن وار کا بھی, ڈپلومیٹک اور اکنامک وار کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ بھی منظم طریقے سے چل رہی ہے, جس میں پرائم منسٹر صاحب کو, آرمی چیف کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, افواج پاکستان کو منظم طریقے سے ریاست پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. دیکھیے ارشد بھائی, جب ان کی حکومت تھی, میں نے پارلیمنٹ میں سوال پوچھا اور بارہا پوچھا اور بآواز بلند پوچھا کہ لندن میں جب نواز شریف نااہل ہوئے تو اس کی کس لابیس فرم سے ملاقات ہوئی تھی, اور ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں کیا ہوا تھا کہ ایک کیمپین انہوں نے, مطلب کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا اور پاکستان کی اداروں کے خلاف سازش کرنا. اب اس میں کون سی چیز کامن تھی کہ پاکستان کے آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, فوج کو کمزور بنانے کی کوشش کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کرپٹ ہے اس کو جمہوریت کے طور پہ پیش کرنا. اس کے بعد جو حالات بنے, جو پی ڈی ایم بنا, کیا آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی؟ EU ڈسانفو لیب کی رپورٹ آتی ہے ارشد بھائی, اس میں ایک رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ 750 ویب سائٹ, اس طرح مختلف این جی اوز, اور این جی اوز کے ساتھ ساتھ مختلف ٹی وی چینل, اور ان کے جو پھر انڈیا کے مختلف چینل جو ہیں وہ ملا کے, جو EU ڈسانفو لیب کا جو اوپر ان کا انڈین کرانیکلز کے نام سے جو تھا, اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس کا تعلق, ان کے فاؤنڈرز کون ہیں, ان کا کیا راز سے تعلق ہے کہ نہیں ہے, ان کے آپ پوری فیملی ہسٹری دے کے, ان کے پروفیشنل ہسٹری دے کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے راگ کے ساتھ تعلق ہے. پھر این جی اوز بناتے ہیں جو پروٹیسٹ آپ کو نظر آتے ہیں پیرس میں, لندن میں, جو سو کارڈ خود کو, میں کبھی کبھار سوچتا تھا ارشد بھائی کہ ہم یہاں پہ کوئی چیز کرتے تھے, وہاں پہ پختونوں کے نام سے پروٹیسٹ ہوتا تھا, شکلیں ہی چینج ہوتی تھی. ہمیں بعد میں EU ڈسانفو لیب کی رپورٹ کے بعد اور جو وہاں پہ مقامی لوگوں سے پوچھا تو ہمیں پتا چلا کہ کس طرح کرتے ہیں. اب پروپیگنڈے میں کامن چیزیں کیا ہے ارشد بھائی, جب اس کو پوری کیمپین کو, مطلب لسانی قومیت کے نام پہ پاکستان میں کوئی بھی ایشو ہو جائے, ہیومن رائٹس کا شور مچاؤ, وہ پاکستان آرمی سے لنک کر دو, پاکستان کی لسانی جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو لنک کر دو, قومیت کے نام پہ کوئی ایشو بناؤ اس کو لنک کر دو, پاکستان میں
اگر اچھی چیزیں ہو رہی ہے اس کو دباؤ, کوئی نئی ایشو اگر نہیں ہے تو ایشو بناؤ, پھر دنیا میں اس کو پروموٹ کرو, اس کی استعمال کے لیے EU ڈسانفو لیب کی جو ویب سائٹس ہے, جو ٹی وی چینلز ہے, جو میڈیا ہاؤسز ہے, اس کو استعمال کرو. کامن چیزیں کیا کیا ارشد بھائی, جو ہم نے 2-3 سال کے جب سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بنی ہے اس کی پوری کیمپین کا جائزہ لیا اور ہم نے اس کے اوپر پوری ورکنگ کی. 4 چیزیں کامن تھی کہ جو ورڈز کامن تھے کہ کوئی بھی پروپیگنڈے کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں عمران خان, جنرل باجوہ, آرمی جنرل, یہ 4 چیزیں کامن ہوگی. پھر انہوں نے جو بڑی کیمپین چلائی وہ کن ایشوز کے حوالے سے تھی. جب یہاں سے ہم اقوام متحدہ میں کشمیر ایشو کو دنیا کا انٹرنیشنلائز ایشو ہم نے بنا دیا, ہم نے وہاں پہ پوری دنیا کے اندر ادارے لے کے گئے, تو کشمیر کے اوپر کیمپین کرو, گلگت بلتستان کے اوپر کرو, پختونوں کے اوپر الگ کرو, تقسیم کرو, پھر سندھیوں کے الگ کرو, بلوچ کے حوالے سے آپ الگ چیزیں کر لو. یہ چیزیں کامن تھی. اب یہ کیوں ہو رہا ہے ارشد بھائی؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ کی فوج نے اور آپ کے ملک نے, پاکستان نے جو کام کیا وہ دنیا اس پہ حیران ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی جس جنگ کا خاتمہ کیا اور جس میں آپ کو کامیابی ملی. آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیں 42 ممالک تھے, ان کو کیا آپ اس دہشت گردی کی جنگ میں وہ جیت سکے؟ نہیں جیت سکے. لیکن آپ نے, پاکستانی فوج نے اکیلے اور پوری دنیا کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے, کیا کسی کو اس قسم کی کامیابی ملی؟ اور حالانکہ ہم تو بالکل سامنے تھے, ہم تو فرنٹ لائن پہ تھے, لیکن یہ کامیابی ملی. نمبر 1. نمبر 2, ٹیررزم سے جانے جاتے تھے, لیکن ہم ٹورزم سے جانے لگے. ٹیررزم سے ٹورزم تک ہم نے سفر طے کیا. کیا ہمارے دشمن سے یہ برداشت ہوتا ہے؟ اور تیسری وجہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ 27 فروری کو اگر دشمن سامنے سے وار کرنے کی کچھ کا بکیرات کے اندھیرے میں وار ہے, تو ہم نے, دنیا نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں انڈیا کے غرور کو آسمان سے ابھینندن کی صورت آپ نے گرتے دیکھا. تو دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ہے. اب بڑی چیز جو ان کے پلانز ہے, کیا ہم نہیں سنتے؟ کیا EU ڈسانفو لیب میں آپ نے جو نام دے کے, مجھے دکھ اس چیز کے ارشد بھائی کہ پاکستانی چینلز پہ میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اور کہ بہت سارے, کیا آپ نے جو لنک تھے یہاں پہ بیٹھ کے, یا جو پاکستانی خود کو کہتے ہیں اور پاکستان قومیت کے نام پہ پیرس میں بیٹھا ہوا ہے, نیدرلینڈز بیٹھا ہوا ہے, امریکہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی اٹلی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ڈنمارک بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ہمارے نام کو استعمال کر کے جو کیمپین چلا رہے ہیں, اور یہاں پہ لوگ ان کے لیے ان کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. کیا کبھی اس کے اوپر آپ نے بات کرتے سنی کہ آپ کا تو ذکر ہے اس کے اندر؟ میں ایک پروگرام کا حوالہ دے دوں کہ جو EU ڈسانفو لیب میں جو انڈیا میڈیا چینل استعمال کرتا ہے, الیکٹرانک میڈیا, اس میں ایک پروگرام ہوتا ہے, اس میں کامن لوگ کیا ہوتے ہیں. ہمارا جو یہاں پہ پختونوں کے حوالے سے خود کو پختون کہتا ہے, لیکن ایک وہ بیٹھا ہوا ہے. نمبر 2 حسین اقانی بیٹھا ہوا ہے. نمبر 3 وہ جو ایک, مجھے تو نام بھی اس کا لینا, وہ ایسی مفت میں اس کو شہرت مل جائے گی, وہ جو ایک ہے جو بلوچ ہاؤس چلاتا ہے NGO, وہ آپ جان گئے ہوں گے, وہ تھا. یہ 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ پاکستان آرمی کے خلاف, عمران خان کے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف. جب یہ یہاں پہ سنی شیعہ کا ایک انہوں نے اٹیمپٹ کیا, اس کے اوپر آپ نے کمپین دیکھی تھی. ٹرینڈ کہاں سے جنریٹ ہوا تھا؟ انڈیا سے جنریٹ ہوا تھا. پارٹیسپیٹ کس نے کیا؟ ہمارے اندر سے لوگوں نے کیا نا. اس کے اوپر کوئی سوال ہوا؟ بالکل. اور اس ساری کی وجہ جو بڑے سوالات ہیں اس حوالے سے کہ جو کامیابی مل رہی ہیں, $7.2 ارب. وزیر صاحب نے بتایا کہ کارکے کے کیس میں اور ریکو ڈک کیس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں جنرل باجوہ, جنرل فیض, تمام ادارے, اٹارنی جنرل آف پاکستان, ان کی محنت سے یہ بچے ہیں. اور باقی جو کام ہو رہے اس سب میں کیا اب عالمی طور پہ بھی پاکستان کی مدد مانگی جا رہی ہے؟ جو ISI ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا بات ہوئی, اس میں وزیر اعظم صاحب کا کیا موقف تھا, اور انٹرنیشنل یا پاکستان سے کیا کہا جائے؟ اس دفعہ جو ISI ہیڈ کوارٹر میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بریفنگ کی, وہ اس سال کی سب سے اہم ایک ملاقات تھی جس کے اثرات اگلے کئی سال تک پاکستان اور خطے میں رہیں گے. چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, مسلح افواج کے سربراہان اس ملاقات میں موجود تھے. اور اس ملاقات میں جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ بھی سامنے آئی کہ پہلے پاکستان پہ الزامات لگائے جاتے تھے, لیکن اب پاکستان سے باقاعدہ مدد مانگی جا رہی ہے مختلف ایشوز پہ. افغانستان سے جو امریکہ کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے اس حوالے سے, اور ایک اور پاکستان سے کہا گیا کہ مدد کریں امریکہ کی, اور طالبان کو کنونس کریں کہ ترکی میں جو مذاکرات کا ایک دور ہونا تھا اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں. اس سے پہلے طالبان اس سے انکار کر چکے تھے. نہ صرف یہ, دیگر معاملات بھی اس میں زیر بحث ہے. اور کون سے معاملات ہیں؟ ایک ایسا وقت تھا کہ ایڈمرل مائک ملن پاکستانی آرمی ISI کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے, لیکن اب جب US سینٹ ڈیفنس کمیٹی میں بریفنگ ہوئی تو وہاں پہ ڈیوڈ ہیلوی نے کیا بیان دیا, کیا سوال ہوا, کیا جواب ہوا, آئیے دیکھتے ہیں. Could you outline your assessment of Pakistan and specifically the Pakistani intelligence service, the ISI,
and the role you expect them to play in our future. Pakistan has played an important role in Afghanistan, and they have supported the Afghan peace process. Pakistan, as you know, also has allowed us to have overflight and access to be able to support our military presence in Afghanistan. We will continue our conversations with Pakistan because their support and their contribution to the future of Afghanistan, the future of peace in Afghanistan, is going to be critical. اور پینٹاگون اسپوکس پرسن نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے جنرل آسٹن کی بات چیت کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. Today, the Secretary spoke with Pakistani's Chief of Army Staff, General Bajwa, to discuss shared regional interests and objectives. During the call, the Secretary reiterated his appreciation for Pakistan's support for the Afghanistan peace negotiations and expressed his desire to continue to build on the United States-Pakistan bilateral relationship. کیا منسٹر صاحب اڈے دیے جا رہے ہیں امریکہ کو، اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا؟ نہیں، جو دیے گئے تھے یا جو کچھ تھا، جو ایگریمنٹ تھا، جو انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ سابقہ دور کی تھی. اور آپ نے فورن منسٹری، فورن آفس کا اور فورن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے اس وقت. ارشد بھائی، میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں. آپ نے پہلے اکانومی کے حوالے سے اور انفارمیشن کے حوالے سے تو آپ کو پتا چلا کس طرح ان کو شکست ہوئی. ایک چیز اور کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، جو ہمارا سفارتی محاذ پہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا، آج پاکستان عالم اسلام کی رہنمائی اور ترجمانی کرنے لگا. پاکستان کو ڈو مور کہا جاتا تھا، آج پاکستان سے مدد کی اپیل ہوتی ہے. آج جو پورا اس خطے کے اندر اور جو پوری دنیا کے اندر ایک قسم کا جو سب سے زیادہ جو معنی رکھتا ہے وہ پاکستان ہے. اور یہ جو ملاقات کا آپ نے ذکر کیا کہ آگے بھی اس کے اثرات ہوں گے، اس کا ذکر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے ایشو پہ جو پاکستان وفاقی وزیر مراد سعید صاحب، بہت شکریہ ہمیں شرکت کرنے کا. ناظرین، انتہائی اہم ایشوز اس حوالے سے مزید بھی پروگرام پہ آپ کو آگاہی دیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ